نفس نے غلطی کی، اس کو کھول کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں. ایک غلطی کی، اب میں اس اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں. 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور نفس چیخ رہا ہے، بھوک بھوک بھوک، پیاس پیاس پیاس. نفس کھانا مانگ رہا، نفس پانی مانگ رہا ہے. تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا. تو صاحب کو جانے دیا، لوگوں سے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. نفس کا مارنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو، اتنا آسان نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی عبرت سبق آموز واقعہ، یہ رجال حدیث میں ایک بزرگ راویان حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے، علامہ ابن نجیح، وہ اپنے شیخ عثمان حیری کی بارگاہ میں، ان کے پیر و مرشد تھے، ان کی بارگاہ میں سب لوگ بیٹھے تھے. کسی دینی کام کے لیے انہوں نے کچھ عطیات مانگے اپنے مریدین سے. اس وقت ان کے پاس بہت کچھ تھا، تھیلی میں لے کے پہنچ گئے. جیسے ہی تھیلی سامنے رکھی، سب کے سب سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لگا، ماشاء اللہ الحمدللہ نعرہ لگنے لگا. تھوڑی دیر تک تو بیٹھے رہے اور پھر چپکے سے اٹھے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں دیتا، مجھے واپس کیجیے، مجھے واپس کیجیے، واپس کیجیے. حضرت نے واپس کر دیا، لے جاؤ. واپس لینا تھا، لعنت شروع. ارے پیر کو دے کے لے لیا، پیر کو دے کے لے لیا. الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ. پڑھنے لگے لوگ، یعنی دے کے لے لیا، تھک کر چاٹ لیا، دے کے لے لیا، چھوڑا. کیسا بخیل ہے، کیسا. ارے پیر کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، پیر کو دے کے لے لیا. اب لانا شروع، مگر وہ اپنا چلے گا. لیکن رات کی تاریکی میں آئے اور آ کر کے پیر سے کہتے ہیں، حضور میں نے تو خدا کے لیے دیا تھا، مگر جب لوگوں نے میری تعریف کی تو میرا نفس خوش ہو گیا. میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں. یہ دل میں آیا تو میں نے سوچا اب یہ بہت خوش ہوا ہے، اب اس کو زندگی بھر لعنت اس پر بھجواؤں گا، زندگی بھر اس پر لعنت بھجواؤں گا. یہ آپ لے جہاں چاہیں، خدا کے واسطے خرچ کریں، مگر خدا کے لیے میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں، میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے، جس راستے سے گزرتے تھے، یہی وہ ہے، یہی وہ ہے جس نے دے کے لے لیا، دے کے لے لیا، یہی وہ ہے. اور پھر یہ خاموشی سے گزر کے نفس سے کہتے تھے، ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، زندگی میں لعنت ہو جاؤں گا. ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، لعنت ہو جاؤں گا. بولو، جب انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، اب ان کے پاس مرنے والی چیز ہی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بڑے راز کی بات ہے. یہ ریاضت کرنے والے برج اجمی میں 11 سال تک کی ریاضت، بزرگان دین نے اپنی چلہ گاہوں میں جو ریاضت کی وہ نادانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے، مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے. اور پھر ایسا زندہ ہوئے، ایسا زندہ ہوئے، یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ. دیکھو آپ سمجھتے نہیں ہیں زندگی کا راز کیا ہے. موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. ایک انسان چل پھر رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دھرتی کے اوپر چل رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، یہ اندھا ہے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. اور یہ دھرتی پر چلنے والے انک لا تسمع الموتى. اے محبوب تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو کیا قبرستان میں گئے تھے رسول؟ مردوں سے مراد کون ہے؟ کفار و مشرکین. ساری تفسیریں یہی کہتی ہیں. تفسیر ابن کثیر پر زیادہ اعتماد ہے، اس میں بھی یہی بات ہے.
یہ مردہ ہے. اب لطف کی بات دیکھو، جو چل رہا ہے وہ مردہ، جو سن رہا ہے وہ بہرا، جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے، جو بول رہا ہے وہ گونگا ہے. اور ایک منظر ایک ہم نے اور بھی دیکھا، ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی ہے، ہاتھ ادھر ہے، پیر ادھر ہے، دھڑ ادھر ہے، ٹکڑے ٹکڑے الگ ہیں. ہم غور سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے سننے کا شعور ہو رہا ہے ہمیں، نہ اس کے دیکھنے کا شعور ہمیں ہو رہا ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی شعور ہمیں ہو رہا ہے. ایک شخص قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. ارے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ. یہ آپ سوچیں گے شاید ادب کا سبق سکھایا جا رہا ہے. مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. ادب مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. کہنے سے روکا گیا یہ ادب ہے، مگر سوچ تو سکتے ہیں مردہ. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. نہیں صرف کہنے پر رکاوٹ نہیں، گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. ارے جس کو ہم نے زندہ سمجھا قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں، اور جن کو ہم نے مردہ سمجھا قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. اور ان کی زندگی اتنی مضبوط کہ ہماری بھی زندگی اتنی نہیں. میں بتا دوں، دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ سب زندہ ہی لوگ ہیں نا، زندہ ہی. اچھا اب میں یہ کہوں کہ اے لوگو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں، سب مردہ. اب بول دیا میں. دوسرے دن کچھ لوگ فتویٰ کا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کا، عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کرنے کا، فتویٰ کا مضمون تیار ہو گیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ مفتیان شرع مسین زید کے بارے میں، جس نے علانیہ اتنے کثیر مجمع میں سب آنکھ رکھنے والے جان رکھنے والوں کو مردہ کہہ دیا، مردہ کہہ دیا. اب سوال دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. نماز کی بڑی فکر ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. سمجھا؟ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے جواب دیا الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب. سورۃ مسئولہ میں علانیہ زید جھوٹ بولا، زندوں کو مردہ کہا. وہ بڑا کھلا ہوا فاسق مولی ہے، اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی. اب اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو لوٹانا ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگی اس کے پیچھے نماز، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ وتم وحکم. فتویٰ تیار، فتویٰ تیار. مگر مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ زید کے پیچھے تو تیری نماز نہیں ہوگی، مگر تیرے پیچھے زید کی تو ہوگی. کیا مطلب کیا ہے کہ تم کو ہم مردہ اگر کہیں تو صرف فاسق بنتے ہیں، اور یہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں مردہ کہو تو کافر ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. تو تمہاری زندگی ہوئی نہ کمزور کہ انکار کرتا ہوں تو صرف فاسق بنتا، اور ان کی زندگی ایسی مضبوط کہ انکار کروں تو منکر قرآن ہو جاؤ. قرآن کہتا بالا ہی جاؤں، قرآن کہتا زندہ، ہم کہتے مردہ. آپ دیکھیں کتنی زوردار. اور اس کے بخار وہ جو چل پھر رہے تھے وہ مردہ، جو کٹ گیا یہ زندہ. معلوم ہوا جناب زندگی موت کا تعلق روح کے آنے جانے سے نہیں، روح کے بدن میں رہنے نہ رہنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق جو ہے وہ نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے.
نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے. جو نبی کا وفادار ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے. جو غدار ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے وہاں بھی مردہ ہے وہ وہاں بھی مردہ ہے. مردے وہیں غداری سے انسان مردہ ہوتا ہے. وفاداری سے, نبی کی وفاداری سے ایسی زندگی ملتی ہے جو یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے, اور غداری سے ایسی موت ملتی ہے. اسی لیے دوستو, نبی کے غداروں کا حال تم نے نہیں دیکھا. جو مردوں کا کام وہی ان کا کام. مردوں, اور ہم زندہ ہیں تو جو زندوں کا کام وہی کام ہمارا. بھائی دیکھیے, زندہ ہی لوگ تو آپس میں لین دین کرتے ہیں نا. آپ کے کچھ بیٹے انگلینڈ میں ہیں نا, وہاں سے بھیجتے ہیں, یہاں سے آپ کچھ بھیجتے ہیں تحفے. سمجھا, یہ ہوتا تحفے بھیجتے ہیں نا, کچھ تحفے آپ کے جاتے ہیں کچھ ادھر کے آتے ہیں. سمجھا, خط و کتابت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, رابطے رہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا, تو یہ زندوں میں ہوتا, مردوں میں نہیں ہوتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. ہم زندہ, ہمارے جانے والے بھی زندہ. اسی لیے ہم ادھر سے تحفے نیاز و فاتحہ کے بھیجتے ہیں, ادھر سے فیضان آتا ہے, ان کی مدد آتی ہے, ان کا کرم آتا ہے. تو ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے, ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے. مگر یہ مردے جو ہیں اپنے مردے کو نہ دیتے ہیں نہ مردوں سے کچھ پاتے ہیں. مردوں کو پاتے ہیں, اصل میں وہ سمجھے نہیں نا. سمجھے, ابھی دو آدمی چلے آپ کے یہاں, آپ کے دیادرا سے دو چلے کمانے کے لیے. کہاں گئے؟ بمبئی. ایک نے قاعدے سے کوئی بزنس شروع کر دیا اور ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی. کما رہا پاکٹ ماری. تو ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی, ایک نے قاعدے سے بزنس. پاکٹ مار پکڑ گیا, پکڑ کے جیل میں چلا گیا. بزنس والا جو ابھی تک کام کر رہا وہاں سے بھیج رہا. تو یہاں والا سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرا پڑوسی بھیج رہا ہے, میرا جانے والا ابھی تک کچھ نہیں بھیجا, ابھی تک نہیں بھیجا. وہ نہیں جانتے کہ وہاں گرفتار ہے. وہ کیا بھیجے گا؟ تو ارے اگر تمہیں اپنے گرفتاروں سے کچھ نہیں ملتا جو ہمارے آزاد ہیں, ان پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک بات اور آپ سمجھ لیں, یہ تو خیر کہنے کی بات ہے, حالانکہ سچ میں ہم ہوتے کیا ہیں, ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف منتقل ہوتے, اور یہ منتقل ہونے کی کا نام ہی اگر موت رکھا جائے, سمجھا, تو ہم کئی بار منتقل ہو چکے. ایک مرتبہ ہماری روح عالم ارواح میں تھی, وہاں سے جب حکم الہی ہوا ہم شکم مادر میں آ گئے. وہاں سے جب حکم الہی ہوا تو ہم یہاں آ گئے. یہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو میدان آخرت میں ہوں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا. تو اب یہ بتائیے, یہ تو ہم سفر ہی کر رہے ہیں نا, تو مرے کب؟ کس سفر کو ہم موت کہیں جناب؟ کس سفر کو موت کہیں؟ روح کے نکلنے کا نام ضرور موت رکھ دیا گیا ہے, وہ صحیح ہے, مگر اگر آپ اپنے جسم کو عین روح بنا لیں اور جسم کی تمام کثافتیں ختم کر دیں تو پھر آپ یہاں بھی زندہ ہیں وہاں بھی زندہ ہیں. اور ایک آن کا جھٹکا ہے, ایک معمولی ذائقہ ہے جس کو چکھنے کے بعد آپ کو ابدی زندگی مل جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، اے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا رانا ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نہ سکے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والمرض والعالم بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد عليه ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ اعلان سن لیجئے، 25 تاریخ کو یاقوت پورہ بڑودہ میں حضرت کلیم اشرف صاحب کی تقریر کا پروگرام ہے، 5 تاریخ کو بورسد میں اور 25 تاریخ کو یاقوت پورہ بڑودہ میں حضرت کلیم اشرف صاحب کا پروگرام ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حیات شیخ الاسلام اور
مشائخ رفاعیہ دونوں کتاب جن کو ضرورت ہو وہ یہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات ایک ضروری خوشخبری اور اعلان سماعت فرما لیجیے۔ احمد آباد نارول میں جامعہ معین العلوم سرکار کلاں بہت ہی شاندار ادارہ ابھی حال ہی میں کھولا گیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ کی سرپرستی میں بہت ہی اچھا ادارہ چل رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اور حضرات الاشرف ماہنامہ جو نکلتا ہے آپ سبھی حضرات اس کے خریدار بنے اور محدث اعظم مشن کی تمام چیزوں کو لے۔ ساتھ ساتھ مولانا اسماعیل صاحب آہتی والے نے جو حضور شیخ الاسلام پر کتاب حیات شیخ الاسلام لکھی ہے بہت ہی تازہ اور انمول کتاب ہے۔ ہر آدمی ایک ایک کتاب ضرور لیتے ہوئے جائیں۔ جامعہ معین العلوم سرکار کلاں چندولہ نارول احمد آباد۔ حضرات ایک خوشی کا اعلان سماعت فرمائیں جس کا عظیم خطاب ابھی آپ سماعت فرمائے تھے، یعنی حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کی زندگی پر ایک عظیم کتاب حیات شیخ الاسلام جس کا نام ہے۔ علامہ مدنی میاں صاحب کی ذات گرامی پر لکھی کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام ہے، جسے آپ مسجد کے قریب سے خرید سکتے ہیں۔ حضرات بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی زندگی اور آپ کی دنیا میں دینی خدمات سمائی ہوئی ہیں۔ اس کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام ہے، جس کا ہدیہ صرف 25 روپے ہے۔ دیادرہ مسجد کے قریب سے خرید سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو محدث اعظم ہند مشن پارج برانچ اور مدنی اکیڈمی آتی سے بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ویڈیو کیسٹ محدث اعظم مشن گجرات پردیش کی مرزا پور برانچ میں ہندوستان کے مشہور معروف ویڈیوگرافر جناب یاسین بھائی یس اسٹوڈیو کے دوارا سمپادت کی ہوئی ویڈیو کیسٹ محدث اعظم مشن کی مرزا پور برانچ میں ملے گی، اور مرزا پور برانچ کا اسٹال یہاں پر لگایا ہوا ہے۔ وہاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله تعالى وسلم راويا عن ربه: موتوا قبل أن تموتوا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ بڑے لطیف ہیں،
नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये मोजज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। ये मोजज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। ये मोजज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे ज़मीं न अर्श बरी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीं न अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मुआज़ल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मुआज़ल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, वो और ही था, वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया। मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। और 4 मिसरा और अर्ज कर रहा हूं, और इस मुसरे का उन्वान है मोमिने कामिल। जब कोई मोमिने कामिल होता है उसका क्या मकाम है, ये 4 मिसरों से जाहिर है। जो बात सच है आया उसको साफ साफ करे, जो बात सच है, जो बात सच है आया उसको साफ साफ करे। मेरे मकाम की रिफत का एतराफ करे, मेरे मकाम की रिफत का एतराफ करे। दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है। कहो जमाने से आकर मेरा तवाफ करे। जो बात सच है आया उसको साफ साफ करे, मेरे मकाम की रफत का एतराफ करे। दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो जमाने से आकर मेरा तवाफ करे। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि
ایک بار اور حدیث صلات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى من تصدیق. نظم اور نثر کی شکل میں آپ بہت کچھ سن چکے. اب وقت جو ہے بہت نازک موڑ پہ پہنچ چکا ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ آپ آدمی نہ بھی چاہے تو بھی گھڑی پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے. اس لیے میں نے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ نہیں کیا ہے. صرف چند باتیں سمجھا کر اپنے مضمون کو ختم کر دوں گا. میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث قدسی کو بیان کیا. مشہور آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. مگر جتنا آیت ہے اس سے آگے بڑھ کے مت سوچیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہی تو ترجمہ کریں گے. بات تو یہیں تک ہے نا، مگر کچھ لوگ غلطی سے بات آگے بڑھا دیتے ہیں. اس میں یہ تو ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، مگر آپ نے آگے کیا بڑھایا کہ مر کر مرا رہنا. قرآن نے تو صرف یہ کہتا مرنا ہے، یہ مرا رہنا یہ کہاں سے نکالا؟ یہ قرآن کے اوپر بھی اضافہ ہو رہا. قرآن نے تو کہا موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر چکھنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا. جو موت کا مزہ چکھے وہ زندہ ہو سکتا کہ نہیں؟ ارے ہوگا، زندہ ہو سکتا نہیں، ہوگا. یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ قبر سے سب اٹھیں گے، تو یہ سب چکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ چکھنے کے بعد ہی تو زندہ ہو رہے ہیں نا. تو جو موت دے کر زندگی دے سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ مرنا، اب ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے. اب حدیث کو سامنے رکھو، موتو قبل ان تموتو. مرنا تو ہے، تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. مرنا ہے نا تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. یہ بڑی مشکل بات ہو گئی. یہ مرنے سے پہلے کیسے مر جائیں؟ میں بتاؤں، پہلے یہ تحقیق کر تو مرتی کیا چیز ہے. مرتی کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس روح ہے اور جسم ہے. کچھ روح کی خواہشیں ہیں، کچھ جسم کی خواہشیں، کچھ جسم کی آرزویں ہیں، کچھ روح کی آرزویں. تو روح الگ، جسم ایک الگ چیز. اب مجھے یہ بتاؤ، روح مرتی ہے یا جسم؟ اور یہ بتانا آسان ہے کہ آپ غسل روح کو دیتے ہیں یا جسم کو، اور کاندھے پہ روح لے کے جاتے ہیں یا جسم.
اور قبر میں روح کو دفن کرتے ہیں کہ جسم کو؟ اور دعائے مغفرت روح کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں یا جسم کو؟ کیا مطلب؟ تو مرتا جسم ہے نا، روح تو نہیں مرتی، روح نہیں مرتی۔ اور سنو، روح ہی تو سب کچھ ہے، جسم اس کا ذریعہ تھا۔ دیکھنے والی چیز روح، سننے والی چیز روح، بولنے والی چیز روح، سوچنے والی چیز روح، تصرف کرنے والی چیز روح۔ یہ اور بات ہے جب ہمارے جسم میں تھی تو دیکھنے کا ذریعہ آنکھ، سننے کا ذریعہ کان، بولنے کا ذریعہ زبان، اور دوسرے کام کا ذریعہ ہاتھ پا، تو یہ تو اس کے ہتھیار تھے نا، یہ تو اس کے ہتھیار تھے۔ مگر سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی، سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی۔ جب اندر تھی تو مجبور تھی کہ صرف کان سے سنے، جب اندر تھی تو مجبور تھی صرف آنکھ سے دیکھے، اب نکل گئی، جدھر چاہے دیکھے، جس کی چاہے سنے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے والی چیز تو سن رہی ہے، جو سننے والی چیز ہے وہ سن رہی ہے۔ ارے وہ روح کہیں بھی ہو سنتی ہے، روح کہیں بھی ہو۔ ارے عالم برزخ میں کہیں ہوگی نا، عالم برزخ میں کہیں ہوگی، جہاں بھی ہو وہاں سنتی ہے، جہاں ہو وہاں سنتی ہے۔ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوں، وہ عالم برزخ میں جہاں بھی ہوگی وہیں سے دیکھے گی، وہیں سے دیکھے گی، اور جو یہاں آپ بولیں گے وہ وہیں سے سنے گی۔ اس لیے کہ قرب و بعد کی پابندیاں اس وقت تھی جب وہ عالم خلق کے اندر قید تھی، اب وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ مقید نہیں ہے۔ طائر جب پنجڑے میں تھا مجبور تھا، پنجڑے سے نکل چکا ہے، اور فضائیں اسے مجبور نہیں کر سکتی، پنجڑے سے نکل چکا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھو تو جو روح نکلتی ہے تو طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس کی طاقت کم ہو اس کا سننا مانو، اور جس کی طاقت بڑھ جائے، جس کی طاقت بڑھ جائے اس کے سننے میں شک و شبہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ روح کا اس کا کوئی مقام ہوگا۔ یہاں میں اکثر پوچھ لیا کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، روح رکھی کہاں جائے گی؟ تو آپ کہیں گے جس کا جیسا مقام، جیسا عمل اس کی شان کے لائق۔ تو روح جہاں رکھی جائے گی، عالم برزخ کچھ چھوٹا بس سمجھ، شکم مادر کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی، تو عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا شکم مادر۔ اب کتنا بڑا عالم برزخ، اب وہاں جس کی شان اس میں اسفل السافلین بھی وہی ہے، اعلی الین بھی وہی ہے، جس کی جیسی شان اس کو وہاں رکھا گیا۔ تو اب میں کبھی پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ جب نبی کی روح نکلی ہوگی تو عالم برزخ میں کہاں رکھا گیا؟ اب کوئی نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو، نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو۔ اگر آپ کہیں گے عرش اعظم، ہم کہیں گے وہاں تو نبی کے قدم پہنچے۔ آپ کہو گے جنت، جنت میں تو نبی کے غلام رہیں گے۔ میں نبی کے روح کے لائق چیز تلاش کروا رہا ہوں۔ اور سنو، نبی کی روح کو تو جانے دو، نبی اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں، اور زمین کا جو حصہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ زمین کا وہ حصہ جو جس میں رسول سے لگا ہے، جزوے رسول نہیں ہے، وہ جزوے رسول نہیں ہے، جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے افضل۔ تو اب بتاؤ، خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے، ان کا کیا مقام، اور پھر روح مصطفیٰ کا کیا مقام؟
اب اس روح کے لیے تلاش کرو، عالم برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں اس روح کو رکھا جائے؟ اس روح کو رکھا جائے ہے کوئی عالم برزخ میں؟ جب یہ بات کہو گے، اگر فرشتے یہ سوال کر لیتے تو تعجب نہیں کہ وہاں ان کو جواب بھی مل جاتا کہ اے فرشتوں، اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے جہاں سے نکالی گئی ہے، جہاں سے نکالی گئی ہے۔ اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے۔ روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی، روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی ہے، تو اس روح کو اس جسم میں پلٹا دو، اس جسم میں پلٹا دو، جبھی تو نبی کی جسمانی زندگی ہے، نبی کی حقیقی جسمانی زندگی ہے جس میں تعویل و توہم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو نبی کا جسم میں جب روح پہنچ گئی تو پہلے سنتی تھی، اب نہیں سنے گی۔ ایک بات اور بتاؤ، میں ایک دلیل دوں، معلوم مردے کو نہیں آواز دینا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے۔ پتہ نہیں قرآن کیا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا تھا کہ اے اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا، مشہور چیز۔ تو حکم الہی ہوا کہ اچھا، کیا تمہیں اطمینان نہیں، ایمان نہیں؟ کہنے ایمان تو ہے مگر اطمینان، ایمان کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے، ایک علم الیقین کے اوپر عین الیقین، عین الیقین، وہ علم الیقین کے اوپر دلائل سے جو بات آپ یقین کریں، دلائل کی روشنی میں وہ علم الیقین ہے، مشاہدے سے یقین کریں عین الیقین ہے، اور خود اسی میں گم ہو جائیں یہ حق الیقین ہے۔ دلائل کی روشنی میں آپ نے سمجھا آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے، دیکھ لیا جلا رہی ہے، یہ عین الیقین ہے، خود جا کے جل گئے، یہ حق الیقین ہے۔ اور ہمارا قلندر کہا کرتا تھا کہ حضرت ایک چوتھا بھی ہے، کہا وہ کیا؟ کہا ڈھلم الیقین، وہ یقین کے کسی درجے پہ نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے اطمینان کا اچھا ایسا ہے، 4 پرندوں کو تم اپنے سے مانوس کر لو، کر لیا، اب اسے ذبح کر ڈالو، چلو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا، اچھا سب ملا لو، ملا کر کے مختلف چٹانوں پہ رکھ دو، یہ ہو گیا۔ تو اب یہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ جس کو انہوں نے ذبح کیا وہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صاحب اس کے، اور ہر جس کو انہوں نے رکھ دیا۔ اور حضرت ابراہیم سے خدا ارشاد فرماتا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ابراہیم ان کو بلاؤ، تو یا کہہ کے ہی تو بلائیں گے، ابراہیم ان کو بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ اب یہ پوچھو کہ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے۔ اب بتاؤ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اگر نہیں سنتا تو بلانے کا حکم دینا عبث ہے۔ یہ خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے۔ اور یار بات یہ ہے کہ جسم کو نہیں سنانا ہے، روح کو سنانا ہے، روح کو سنانا ہے۔ مردہ سنتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم بلاتے ہیں تو دوڑ کر پرندے آ جاتے ہیں۔ میں اس مقام پر یہ سوچتا تھا، حضرت ابراہیم نے تو خدا سے پوچھا تھا کہ خدا تو بتا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا۔
اور خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تو بولا کیا بتایا ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ میں تمہاری آواز میں تمہاری زبان میں وہ برکت نہ دے دوں کہ تو بلائے تو مردہ زندہ ہو جائے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما بہت صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، بات وہی چل رہی تھی کہ مرتی کیا چیز ہے؟ مرنے والی چیز ہے جسم، جسم سے روح نکلتی ہے نا، تو مرنے والی چیز جو ہے وہ جسم ہے۔ جسم کی آرزویں مرتی، جسم کی خواہشات مرتی، پھر جسم وہ جو پڑا ہوا ہے نہ بھوک کی شکایت کر پاتا ہے، نہ پیاس کا واویلا کرتا ہے، نہ کچھ مانگ پاتا ہے، نہ کسی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ دنیاوی خواہش میں یہ ہم لگے ہوئے، یہ ہماری جسمانی خواہشیں جتنی ہیں اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا جسم چاہتا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اور یہ سب چیزیں مرنے والی ہیں۔ جب روح نکلے گی سب مرنے والی ہیں، تو کہتے موتو قبل ان تموتو، جو چیز مرنے والی ہے اسے پہلے ہی مار دو، اسے پہلے ہی مار دو۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ، بزرگان دین نے یہی نسخہ استعمال کیا، یہی استعمال کیا کہ جسے آخر میں مرنا ہے اسے ہم کیوں نہ پہلے ہی مار دیں، نفس کو مار دیں، نفسانیت کو مار دیں، اس کی آرزوؤں کو مار دیں، اس کی خواہشات کو مار دیں، اور جب سب کچھ مر جائے گا تو ہمارے جسم کے اندر روح ہوگی، روحانیت ہوگی، روح کا غلبہ ہوگا، روح کی سلطنت ہوگی، پورا جسم روحانی ہوگا، ہمارے جسم میں مرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جو چیز بعد میں مرنے ہی والی ہے پہلے ہی مار دو، اسے پہلے ہی مار دو، پھر کوئی چیز رہے گی ہی نہیں، کوئی چیز رہے گی ہی نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین یہی سب کچھ مار دیتے ہیں، یہی سب جو یہی مار دیتے ہیں وہ یہاں بھی زندہ رہتے ہیں، وہاں بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو موت آتی ہی نہیں، وہ صرف موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کیا ضروری ہے کسی کو ذائقہ اچھا لگے؟ کسی کا مزاج خراب ہونا تو میٹھا اچھا نہیں لگتا، میدا خراب ہو تو کھچڑا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو ایک طرح کا ذائقہ ملے، کھانے کا ذائقہ سب کو ایک طرح ملے، اور انہوں نے موت کو خوش ذائقہ بنا دیا۔ موت میں بھی ایسا ذائقہ کہ جس کے تصور سے آپ کا منہ خراب ہو جائے۔ ابھی میں کہوں کہ موت میں بڑا ذائقہ ہے کوئی تیار چکھنے کو؟ ذائقہ، مگر انہوں نے ذائقہ، اس ذائقے کا بتاؤں کیسا ذائقہ ان کو ملتا ہے، موت سے کیسا ذائقہ ملتا۔ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے بھتیجے حضرت قاسم سے پوچھا، وہ کب آئے تھے؟ اجازت لینے کی، ہم کو بھی اب میدان جہاد میں جانے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیا؟ یہ حسین کے گھر کا بچہ، حسین کے گھر کا بچہ، ظاہر ہے یہ ذائقہ باپ دادا ہی سے اسے ملا ہوگا۔ حسین کہتے ہیں بیٹے یہ بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیوں؟ الفاظ سنو، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اپنے نفس کو مار چکا، جسمانی خواہشات ختم ہو چکی ہوں، وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ اسے ذائقہ مل رہا ہے، اس کو ذائقہ مل رہا۔ مگر دوستو نفس کو مارنا یہ آسان کام نہیں ہے،
بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ نفس کی اعانت میں شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ مدد پہنچاتا ہے، نفس نہ بھی بلائے تو بھی وہ آ جاتا ہے۔ شیطان کے آنے کے لیے بلانے کی بھی ضرورت نہیں کہ نفس فریاد کرے المدد یا ابلیس، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ فوراً ہی آ جاتا ہے، فوراً آ جاتا ہے۔ ذرا سا دیکھیے تو وہاں پر یہ اچھا ابلیس بھی بڑا چالاک، اس نے بھی یہ سوچا کہ نفس کی مدد کے لیے تو ہم تو جا رہے ہیں، مگر کہیں عقل بھی اپنے مددگار کو بلا لے تو نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے نا، دونوں کمزور نہیں ہیں۔ عقل تنہا پڑ گئی، نفس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا، کہیں عقل نے بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیشہ عقل کے جو مددگار ہیں شیطان ان سے گھبراتا، عقل کے مددگاروں میں سے تو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا۔ عقل کے مددگار بڑے زوردار ہیں، وہ بھی کمزور نہیں ہیں، انہوں نے نفس کو ایسا مار دیا کہ وہ بھی کل عقل بن گئے، عقل کل بن گئے۔ اب اس نے سوچا کہیں یہ عقل کے مددگاروں کو، عقل اپنے مددگاروں کو نہ بلا لے، تو شیطان آیا تو ایک فتویٰ جھاڑتا ہوا آیا کہ غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا۔ عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے، عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا سا دیکھو کتنا بڑا فریب دے رہا ہے، مگر جس عقل پر خدا کی رحمتیں ہوں وہ اس دھوکے میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ تو نفس بھی بڑا مضبوط ہے، اس کے مارنے والے بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ میں اس سلسلے میں سبق آموز کچھ واقعات پیش کروں کہ نفس کا مارنا آسان نہیں۔ ایک تو ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ تھا، ٹانڈی ہی کا ایک شاہ صاحب تھے، اور وہ شاہ صاحب گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اور عجیب بولی بول رہے تھے۔ لوگ بہت حیران تھے کہ شاہ صاحب کیا بک رہے، کہتے کیا تھے؟ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ اب یہ بات بڑی خراب تھی نا۔ اتفاق سے مولانا قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمت اور رضوان منظر حق میں وہاں شیخ الحدیث تھے، ان کے کانوں تک بات پہنچائی۔ ایک شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو علماء جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے فتویٰ نہیں دے دیتے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، سمجھا؟ جاہلوں کا عجیب عالم ہے، فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا بھی شاہ صاحب جب کبھی ادھر سے گزرے تو میرے پاس لانا، جب کبھی گزرے تو میرے پاس لانا۔ جناب والا خیر لے آئے، ادھر سے گزرے تو کہا کہ مولانا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں گئے، اور بڑی یہ دانائی سمجھداری کی باتیں، علیک سلیک آرام سے بیٹھے۔ کہا شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا آپ عالم دین نائب رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا، یہ میرا ایک راز ہے، مگر آپ کو بتاؤں گا۔ تو بتایا کیا؟